السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں حاضر ہوئی ہوں علمی واقعہ اونٹنی کا قصہ کے 3rd پارٹ کے ساتھ۔ اگر آپ نے اونٹنی کا قصہ کا 2nd پارٹ نہیں دیکھا تو پہلے وہ دیکھ لیں، اوپر آئی بٹن پر کلک کر کے۔ واقعے کی جانب جانے سے پہلے یوٹیوب چینل علمی واقعہ کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ ہر آنے والی تمام ویڈیو اپڈیٹ سے آگاہ رہیں۔ آپ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے کار خیر میں شامل ہو سکتے ہیں۔ زلیخا پر عورتوں کے تانے اور اپنے ہاتھ کاٹ لینا۔ اور شہر میں عورتیں باتیں کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے اور اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے۔ ہم دیکھتی ہیں کہ وہ صریح گمراہی میں ہے۔ جب زلیخا نے اس عورتوں کی گفتگو جو در حقیقت دیدار یوسف کے لیے ایک چال تھی سنی تو ان کے پاس دعوت کا پیغام بھیجا اور ان کے لیے ایک محفل مرتب کی اور پھل تراشنے کے لیے ہر ایک کو ایک ایک چھری دی اور یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے باہر آؤ۔ جب عورتوں نے ان کو دیکھا تو ان کو روب حسن ان پر ایسا چھا گیا کہ پھل تراشتے تراشتے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے ساختہ بول اٹھیں کہ سبحان اللہ، یہ حسن یہ آدمی نہیں، کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ تب زلیخا نے کہا یہ وہی ہے کہ جس کے بارے میں تم مجھے تانے دیتی تھیں، اور بے شک میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا مگر یہ بچا رہا، اور اگر یہ کام وہ نہ کرے گا جو میں اسے کہتی ہوں تو قید کر دیا جائے گا اور ذلیل ہوگا۔ یوسف نے دعا کی کہ پروردگار، جس کام کی مجھے یہ بلاتی ہیں اس کی نسبت مجھے قید پسند ہے، اور اگر تو نے مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو سکتا ہوں اور نادانوں میں داخل ہو جاؤں گا۔ تو خدا نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان سے عورتوں کا مکر دفع کر دیا۔ بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ان آیات میں مصر کی عورتوں کی زلیخا پر تان و تشنی کا اللہ پاک ذکر فرما رہے ہیں۔ یہ عورتیں عمرہ کی بیویاں اور بڑے لوگوں کی بیٹیاں تھیں۔ وہ تانے دیتی تھیں کہ وہ اپنے غلام کو بہلا پھسلا رہی ہے اور اس کو اس سے بہت سخت محبت ہو گئی ہے، حالانکہ یہ اس کے برابر کا نہیں ہے کیونکہ وہ ایک غلام ہے اور محبت کے قابل نہیں ہے۔ یہ تو بڑی کم عقل اور بے وقوف ہے۔ زلال کا لغوی معنی اور مفہوم یہ ہے کہ کسی کا اس کی اصل راہ اور منزل پر نہ رہنا اور کسی اور جگہ بھٹکتے رہنا۔ جب ان عورتوں کے تانے اور برا بھلا کہنے کو سنا کہ وہ ایک غلام سے محبت کرنے کی وجہ سے اس کو ملامت اور اس کی مذمت و شکایت کر رہی ہیں، حالانکہ زلیخا اپنے تئیس معذور تھی، اس لیے اس نے چاہا کہ وہ اپنی معذوری ان پر ظاہر کر دے کہ یہ غلام عام غلام نہیں جیسے انہوں نے سمجھ رکھا ہے، اور عام غلاموں کی طرح گھروں میں کام کرنے والوں جیسا نہیں۔ تو اس نے ان کو بلا بھیجا، ان کو اپنے گھر میں اکٹھا کیا، ان کے لیے ان کے شایان شان ایک شاندار دعوت کا اہتمام کیا اور چھری سے کاٹ کھانے والے پھل بھی دسترخوان پر رکھوا دیے اور ہر ایک عورت کو چھری دے دی۔ اور دوسری طرف اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت اچھی طرح بنا سنوار کر تیار کر رکھا تھا اور بہترین لباس ان کو پہنایا تھا، اور اس کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام بھی اپنی پوری بھرپور جوانی کے عالم میں تھے۔ ایسی حالت میں اس نے یوسف علیہ السلام کو ان عورتوں کے سامنے آنے کا حکم دیا۔ جب وہ باہر آئے تو چاند سے زیادہ حسین چہرہ تھا، اور جب ان پر ان عورتوں کی نظر پڑی تو ان کو ایک بہت شاندار مرد پایا اور ان کی ہیبت ان عورتوں کے دلوں میں بیٹھ گئی۔ ان کا خیال تھا کہ اولاد آدم میں ایسا خوبصورت جوان ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اس کے حسن و جمال کی نورانیت سے حیران رہ گئیں اور ان کو اپنا ہوش نہ رہا اور اپنے ہاتھ چھریوں سے کاٹ رہی تھیں، لیکن ان کو اس تکلیف کا احساس بھی نہ رہا، اور سب بیک زبان بول اٹھیں کہ اللہ کی پناہ، یہ تو انسان ہی نہیں، یہ تو کوئی عزت والا فرشتہ ہے۔ معراج والی حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں یوسف علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو پتہ چلا کہ آپ کو نصف حسن دیا گیا ہے۔ امام سہیلی اور دیگر ائمہ کرام کا کہنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے حسن کا نصف دیا گیا ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا چہرہ بجلی کی طرح چمکتا تھا۔ جو کوئی عورت کسی کام کے آپ کے پاس آتی تو وہ اپنا چہرہ ڈھانپ لیتے تھے، اور بعض مفسرین کا قول ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام عام طور پر اپنے آپ کو چھپانے کے لیے برقع پہنا کرتے تھے تاکہ عام لوگ ان کو نہ دیکھ سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام ان عورتوں کے سامنے آئے جن کو زلیخا نے دعوت پر بلا رکھا تھا
تو ان عورتوں نے بھی زلیخا کو حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں معذور قرار دیا تھا اور اپنے ہاتھ چھریوں سے کاٹ بیٹھی اور یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر حیران و سرگرداں رہ گئیں۔ اب زلیخا نے بھی ان سے کہہ دیا کہ یہی ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھیں۔ پھر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی عفت و پاک دامنی کی تعریف کی اور کہنے لگی، میں نے ہی اس کو بہلایا پھسلایا تھا، لیکن یہ بچ گیا ہے، اور اگر یہ وہ کام نہیں کرے گا جس کا میں اس کو کہہ رہی ہوں اور حکم دے رہی ہوں تو ضرور اس کو قید میں ڈال دیا جائے گا اور ذلیل و خوار ہوگا۔ اور وہ دوسری عورتیں جو زلیخا کی دعوت پر آئی تھیں وہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو تلقین کرنے لگیں کہ وہ اپنی مالکہ کا کہنا مان لے اور اس کی اطاعت و فرما برداری کرے، لیکن یوسف علیہ السلام نے اس سے انکار کر دیا اور برائی سے الگ رہے، کیونکہ آپ انبیاء علیہ السلام کی پشت سے تھے اور اس بارے میں اللہ پاک سے دعا بھی کی اور اللہ سے مدد